الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فضل وہ ایمان کو قرار دیا کہ جس آدمی کو صحیح ایمان نصیب ہو جائے اس پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور کرم ہو گیا، اور وہ آدمی اللہ کے ہاں سعادت مند ہے۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں۔ ایمان کا مرکز، محل وہ دل ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی مقام پر قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ ایمان کا محل اور مرکز یہ دل ہے، یہ اعضاء یا بدن نہیں، زبان بھی نہیں۔ ایمان ہوتا ہے دل کے اندر، اور قرآن کریم نے خود کہہ دیا قلبہ مطمئن بالایمان، کہ دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ من اکرہا، جس آدمی پہ جبر کیا گیا، کلاشن اس کے سینے پہ رکھ دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اب پڑھ یا علی مدد، اب کہہ یا عیسیٰ مدد، کلمہ کفریہ کہہ، المدد یا رسول اللہ کہہ، غیر اللہ کو پکار۔ فرمایا اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ڈٹ جائے، پک جائے، کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر کا میں زبان پہ نہیں لاؤں گا، تو یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، عظیمت والا شہید ہے۔
اور سب سے خوبصورت موت ہے اعلی درجے کی شہادت والی. لیکن اگر جہاں حوصلہ کمزور ہو گئی ہے تو فرمایا زبان سے اگر کلمہ کفر کہہ دے بشرطے کہ دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ تو جان بچانے کے لیے میں نے اسے گنجائش دے دی ہے. کلمہ کفر کا زبان کے ساتھ تو کہہ سکتا ہے لیکن شرط ہے قلبہ مطمئن بالایمان، ایمان کے ساتھ دل مطمئن ہو. تو اس کی رخصت دی ہے. عظیمت یہ ہے کہ جان دے دے، زبان کو بھی کفر سے محفوظ رکھے. لیکن اجازت مل گئی. تو یہاں ایک حقیقت یہ بیان کی کہ ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے. قلبہ مطمئن بالایمان. دوسرے مقام پہ جب اصحاب رسول کی عظمت بیان کی گئی تو وہاں پر کیا جملے ہیں؟ کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ دیا. کتب فی قلوبہم الایمان، دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا. صحابی اس کو کہتی کہ جس کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے اور اس کی گارنٹی دینے والا بھی اللہ ہے. پھر فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قلوبہم دل کی بات ہے. اور زینہ فی قلوبکم حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. تمہارے یہ اصحاب رسول کو خطاب ہے اور اگلے پچھلے ساروں کو. کوئی فرق نہیں کیا 2 4 5 6 7 8 9 نہیں. سب جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے قریب آئے سب کے لیے گارنٹی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. تو ایمان کا محل قلب اور دل ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرا دل پکا رکھنا. ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا محل اور مرکز یہ دل ہے. اور جب ایمان دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور دل کو مزین کرتا ہے، دل میں قرار اور جگہ پکڑتا ہے تو اس سے نور نکلتا ہے اور وہ نور ہوتا ہے عمل صالح کی صورت میں. اس ایمان کے اثرات ہوتی ہیں، اس کی چمک اور نورانیت، رنگ جتنا مرضی کالا ہو اور چمڑی جتنی مرضی سیاہ ہو، وہ نور وجود پہ چھا جاتا ہے، زبان پہ، وجود پہ، لیکن اس کا مرکز قلب مومن ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جب ایمان دل کے اندر جاگزیں ہو تو پھر اندر اطمینان اور ایک خاص قسم کی سکینہ اور سکون محسوس ہوتا ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. قلبہ مطمئن
ایمان اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اس ایمان کے اندر قرار کے کچھ نتائج ہیں۔ اگر وہ نتیجے حاصل ہو رہے ہیں تو سمجھو ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ان میں سے ایک تقاضا ہے الرجوع الی اللہ، الرجوع الی اللہ، ہر حال میں آدمی دل سے دوڑے اللہ کی طرف، فروا الی اللہ، ہر طرف سے کٹ کر، پوری مخلوق سے کٹ کر، الرجوع من الکل الی من لہ الکل، الرجوع من الکل الی من لہ الکل، ہر ایک سے کٹ کے اس ذات کی طرف رجوع کرنا کہ ساری کائنات جس کی ہے، محتاج ہے، مملوک ہے اور اس کے تابع ہے۔ بس یہ کیفیت جو ہے، یہ کمال ایمان کی کیفیات میں سے ہے کہ ہر طرف سے آدمی دوڑے اور اللہ کی طرف دوڑے، اور اس کے دل کا رجوع ہو اللہ کی طرف۔ مصیبت آ جائے تب، گناہ ہو جائے تب، گناہ ہو جائے تب، گناہ کیے پھر بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ مصیبت آ گئی، مصیبت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوڑنا اللہ کی طرف ہے، رجوع الی اللہ، اعتصام باللہ۔ یہ حالت جو ہے، یہ ہے وہ اطمینان کی حالت کہ جب آدمی کے دل میں یہ راسخ ہو جائے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، حتیٰ کہ بغاوت ہو، گناہ ہو، بڑے سے بڑا ہو، میرا دربار صرف ایک ہی ہے، ادھر ادھر سے مار کھا کے پھر بھی جھک جائے اللہ کے دروازے پر، تو یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت۔ اور اسی کو انبیاء نے بیان کیا۔ زبانی ایمان کچا ہے، اوپر اوپر مواحد بن گئے، 3-4 جمعے سنے، قبر کی پوجا چھوڑ دی، غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دی اور نفس کی پوجا شروع کر دی، تو پھر مواحد تو نہ بنانا۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں 4-5 جمعے پڑھ کے مواحد بن جاتے ہیں، پھر آوارہ ڈگر بن جاتی ہے، جدھر منہ ادھر چلا۔ تو بھئی یہ تو جب توحید ملی ہے، اب تو تمہیں جنت کا موٹر وے مل گئی ہے، اب یہاں سونا نہیں، اب یہاں پہ چلنا ہے، اور سارا مقام تو شروع یہاں سے ہوتا ہے، سارے اعمال تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب قبروں کی طرف دوڑ رہا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف دوڑے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، وہ جدھر مرے پھرے۔ جب غیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان کہتے یہ ہے کہ اپنی حاجات میں بھی پکارنا ہے صرف اللہ کو، اس عقیدے کے ساتھ کہ پکار سننے والا بھی اللہ اور حاجتیں اور مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ۔ لیکن اندر بھی ایک کرنٹ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے کہ ایمان مضبوط ہو۔ ایمان تو نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور دل میں اندھیرا ہو، مواحد کا دل میں اندھیرا اور ظلمت ہو، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، مومنوں کا۔ اچھا کیا ولایت ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سوال ہے یا اللہ مومن جو ہے یہ اندھیرے میں ہے کب؟ مومن کا کون سا اندھیرا ہے؟
اللہ वली الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ تو سوال ہے جب مومن ہے تو ظلمت کیسی؟ ظلمت کیسی؟ یہ ظلمت وساوس کی ظلمت ہے، یہ ظلمت حالات کی ظلمت ہے۔ مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ وسوسے پڑنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا مذہب بھی حق ہے یا نہیں۔ مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اس معاملے میں اللہ میری مدد کرے گا بھی صحیح یا نہیں۔ مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں، پتہ نہیں میری جان مال پتہ نہیں بنے گا کیا۔ یہ جو وسوسہ ہے یہ ظلمت ہے۔ فرمایا جب مومن کو یہ وسوسے آنے لگے تو اللہ اپنے نور توفیق سے اس کو روشنی کی طرف نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ دوسرا پارٹی بھی ہے، دوسری پارٹی بھی ہے جن کے اولیاء طاغوت ہیں، شیاطین، وہ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سوال ہے، یا اللہ وہ تو ہیں اولیاء طاغوت کافر ہیں، تو کافر کے پاس نور کہاں سے آ گیا کہ نور سے اندھیرے کی طرف؟ تو یہ نور انابت الی التوحید، مسئلہ سنا تھا، سمجھ آ گیا تھا، آنے لگا تھا، قبول کرنے کے قریب تھا، یہ اس کے سامنے نور روشنی آ گئی کہ یہ مسئلہ حق ہے، یہ عقیدہ حق ہے، اس کے دلائل صحیح ہیں، بس اسی پر تھا۔ کسی مولوی کی تقریر سنی، کوئی جھوٹی روایت سنی، اور کوئی کسی مولوی نے گپ سنائی، کوئی خواب سنایا، شیطان نے تھاپڑا لگایا من النور الی الظلمات، پھر انہی اندھیروں میں چلا گیا۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو روشن رکھے، اور دل روشن رکھنے والی کتاب وہ قرآن ہے، اور یہی نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا، ایمان کا نور، باطن کا نور۔ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا نور ایمان، اس کی روشنی ہوگی۔ جب حساب کتاب مکمل ہوگا، پورے میدان محشر میں اندھیرا ہوگا اور کوئی بلب شلب روشنی نہیں ہوگی، تو اس وقت پھر روشنی ہوگی اپنے ایمان والی۔ ایمان جس کا جس قدر مضبوط ایمان ہوگا، اس قدر وہ ایمان کی روشنی تیز ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، آگے بھی نور، دائیں بھی نور، نور ہی نور۔ اور پھر جو پیچھے صوفی ہیں وہ پیچھے کہیں گے یار تم بھی ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس، تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمارا اپنا ایمان تو ہے نہیں، لیکن تمہاری روشنی میں ہم بھی چلنا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی کار موٹر کی لائٹ خراب ہو جائے، وہ دوسری موٹر کی لائٹوں کے سہارے کہتے ہیں مجھے بھی لے چل، لیکن وہاں اس طرح کی موٹریں بھی نہیں ملیں گی۔ تو نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کا نور۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب وضو کرتے تھے تو بسا اوقات لوگوں سے چھپ کے کرتے تھے۔ ایک دفعہ چھت پہ چڑھ گئے وضو کرنے کے لیے، ایک بندہ پیچھے پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ان کا اپنا ایک ذوق تھا، مسئلہ نہیں تھا، ذوق تھا۔ ذوق یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا نا
नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि कैफा तारिफो, अल्लाह के रसूल आप हमें पहचानते हैं, जो बाद में आएंगे आपकी वफात के उनको कैसे पहचानेंगे? सवाल समझो, अच्छी तरह समझो, मौजू कहीं रह ना जाए। रुजू इल्लाह पे मैंने आना है, आयत वही पढ़ी है। बाद वालों को कैसे पहचानेंगे? सवाल जरा समझो, करने वाले कौन है? वहाबी नहीं, सहाबी। इनको तो वहाबी कहती हो, वरना वो भी पक्के वहाबी थे, असल वहाबी वही थे। वहाबी का माना क्या होता है? वहाब वाले, वहाब वाले थे। वहाब का माना बगैर मांगे के देने वाला, और जिनको बगैर मांगे के मिलता हो वो कब्र पे क्यों जाएंगे मांगने के लिए? वो ताज़िए तबूर से मांगने के लिए क्यों जाएंगे? तो असल वहाबी वो है जो सिर्फ उससे मांगने वाला हो, गैरुल्लाह से मांगने वाला ना हो। खैर, साहबी पूछता है कैफा तारिफो, आप कैसे पहचानेंगे जो बाद में आएंगे? लफ्जों पे गौर करो, कैफा तारिफो, पहचानोगे कैसे? अच्छा, पहले तुझे बताओ कि सहाबा का अकीदा होता हाजिर नाजिर का, इल्म गैब का, अर्ज़े आमाल रैबेंड वाला अकीदा कि सुबह शाम अर्ज़े आमाल पेश होती हैं और नाम बनाम दरूद भी पेश होता है। फलाना शनाख्ती कार्ड समेत, फलाना पुत्र फलाने दा, फलाना बेटा फलाने का, और रोजे पे भी आप पहचान लेते हैं कि ये फलाना हाजी साहब है, ये फलाना। अगर ये नजरिया सहाबा का होता तो सवाल करते? ये मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा हूं, ये मुस्लिम शरीफ है। तो सहाबा का सवाल ही देखो। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मैं तो रोजे पे आने वालों को पहचान लूंगा, मुझ पे तो उम्मत के सुबह शाम आमाल पेश होंगे, दरूद के ज़िमन में शनाख्ती कार्ड सारे जमा होंगे मेरे पास, एक एक उम्मती को मैं पहचानूंगा। नहीं, आपने फरमाया कि मैं पहले ये बताओ, एक आदमी के घोड़े हैं, बाकी घोड़े हैं काले स्याह, और एक आदमी के घोड़े हैं पंज कल्याण। पंज कल्याण समझते हो? माथा भी सफेद और चारों पांव भी सफेद, पांव भी सफेद, माथा पंज कल्याण घोड़े, और बाकी सारे काले स्याह घोड़े हैं। तो जिसके पंज कल्याण घोड़े हैं वो पहचान लेगा। तो साहबा ने अर्ज की जी बिल्कुल पहचान लेगा। फरमाया फिर सुनो, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू वाले आज़ा चमकती होंगे, अलामत होगी उम्मत की, इस अलामत से मैं पहचानूंगा। तो उम्मती वुजू करे ही नहीं, को उम्मती और नमाज के करीब ही ना जाए तो उसकी पहचान किधर होगी? वो तो कहीं मूदी के साथ ही पकड़ा जाएगा। तो इसलिए वुजू का सही एहतमाम करना, नमाज का, पूरे इस्लाम बाद तौहीद के अगर इस्लाम की कोई जड़ है तो वो नमाज है। नमाज के बगैर ईमान रहते ही नहीं, इस्लाम रहते ही नहीं। इस्लाम और ईमान अगर रहता है बाद तौहीद के तो सिर्फ और सिर्फ वो नमाज है, और सही नमाज पढ़ना, वुजू सही करना, नमाज सही पढ़ना, ये ईमान के दरख्त का पानी है। जितना पानी लगाओगे उतना नूर बढ़ेगा, उतना ईमान ताजा होगा, उतना रुजू इल्लाह होगा। क्या है रुजू इल्लाह? अल्लाह की तरफ रुजू करने की सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा वजीफा सही मानों में नमाज पढ़ना है। जो आदमी नमाज पढ़ना सीख गया सही मानों में, उसने अल्लाह की तरफ रुजू करने का तरीका सीख लिया है। तो ईमान का नूर जो था, मैंने कहा अल्लाह की तरफ रुजू करना, और उसकी जो सूरत है वो नमाज वाली सूरत है। ये है असर रुजू।
इल्लल्लाह, और यही वजह है कि नमाज का मुकद्दमा वुजू है। वुजू जब करेगा अल-आज़ाए वुजू चमकते होंगे, ये चमक उसी ईमान की नूर की होगी। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से जो चाहे इस नूर को बढ़ाए, ये बढ़े। हजरत अबू हुरैरा की बात कर रहा था कि हजरत अबू हुरैरा जब वुजू करते तो उन्होंने कहा, भाई ये जो आ गया ना हदीस में बढ़ाओ, तो वो यहां तक बाजू धोते, ये मुस्तहब नहीं है, सुन्नत भी नहीं। हजरत अबू हुरैरा का ज़ौक है, यहां तक धोते, ये पिंडलियों तक, निस्फ साख तक पांव धोते, और सहाबा के सामने नहीं करते थे वुजू, क्योंकि पता था कि ये सुन्नत नहीं है। अपना एक ज़ौक है हजरत अबू हुरैरा का, तो वो वुजू करने के लिए छत पे चले गए। पीछे आदमी पहुंच गया, उसने जब देखा उसने कहा, तू इधर किधर? मुझे पता होता तू देख रहा है तो मैं इस तरह ना करता। फिर हजरत अबू हुरैरा ने यही बात की कि हदीस में आता है थोड़ा अपना नूर बढ़ाओ, तो मैं बढ़ा रहा हूं ये मेरा फार्म है, मैं बढ़ा रहा हूं। तो असल हदीस का मकसद तो ये था कि वुजू सही करो, अपन ये नहीं कि ऊपर बढ़ाओ। और लेकिन हजरत अबू हुरैरा का एक अपना ज़ौक था, वो ऊपर बढ़ा देते थे और कहते कि मेरी रोशनी और ज्यादा हो। बहरहाल आओ मेरी तरफ, मैं जो बात कर रहा था कि ईमान की हकीकतों में से एक हकीकत और एक इत्मीनान है, हर बात में रुजू किसकी तरफ करना है? यही पिछले जुम्मे सबर का मजमून था। और सबर के मजमून में एक आयत आई थी, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये है वो रुजू, इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल अंबिया, नबियों वाली सूरत, हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि यहां इस सूरत में तो अंबिया का जिक्र कम है, सूरह अनाम में तो बहुत ज्यादा है, 18 नबियों का नाम लिया, नाम लिए 18 नबियों का, बाकी का इजमालन। आगे मसला समझाना था, लो अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यामलू। लेकिन सूरतुल अंबिया में इतने नाम नहीं, 4 नबियों की 4 हालतें जिक्र की है सूरतुल अंबिया में, नाम इसका सूरतुल अंबिया रखा। तो इसकी वजह तो फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि इस सूरत में 2 मसले बयान हुए। एक दावतुल अंबिया, सब अंबिया की दावत क्या थी? मा अरसलना मिन कबले का मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदू। सब नबियों की दावत थी, इलाह सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं। और दूसरा, इलाह का माना इस सूरत में बयान किया गया है, इलाह का माना पुकारे सुनने वाला, इलाह का माना पुकारे सुनने वाला। 4 वाक़ियात बयान करके अल्लाह ने दावत अंबिया का माना बयान किया कि हर पैगंबर ने यही मसला समझाया कि लोगों, हर हाजत, हर मुश्किल में रुजू करो अल्लाह की तरफ, और दिल से रुजू करना है अल्लाह की तरफ। वही तुम्हारा मर्जे है, वही काजिल हाजात है, वही हल्लालुल मुश्किलात है, वही मुश्किल कुशा हाजत रवाए, उसी के दरबार। इस पर अल्लाह ने 4 नबियों का, हजरत शेखुल कुरान के एक ज़ौक था, फरमाते अल्लाह ने 4 नादा जिक्र किए। क्या? 4 बोलो नादा।
نادا 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 4 نبیوں کا ذکر ہے اور چاروں نبیوں کے ساتھ نادا نادا نادا، اور یہی سارے نبیوں کی زبان سے مسئلہ آیا، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب نبیوں کی دعوت، اب سارے نبیوں کی دعوت کا معنی بھی اسی صورت میں ہے۔ کیا معنی؟ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ 4 نبی ان کا ذکر جہاں پر کیا اور ایک ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات ذکر کی کہ نادا نادا پہلا ذکر کیا وَنُوحًا اذ نادا من قبل، نوحًا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعین۔ حضرت نوح نے مجھے پکارا، آیا نا نادا؟ نوح نے کس طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ نوح پیغمبر 950 سال تک مسئلہ بیان کرتے رہے۔ تمہیں تو 5 6 7 سال ہوئے جہاں جمعہ پڑھتے، اور کئی تنگ ہو جاتے ہیں جی توحید توحید توحید، اور بھی کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ اور پڑھو قرآن، 950 سال حضرت نوح نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا، 950 سال۔ کہنا آسان ہے، اور دعوت بھی کیسے؟ دعوت تو قومی لیلم و نہارا، رات بھی دن بھی، مجلسوں میں جا کے بھی، تنہائیوں میں خصوصی ملاقاتوں میں بھی، ان کے میلوں اور عرسوں کے پر جا کے بھی، اسررت لہم اسرارا بھی ہے، اور ثم انی دعوتہم جہارا بھی ہے۔ ان کو آوازیں دے کے بھی بلایا، ڈانڈ مار کے بھی بلایا، تے ایستا بھی بلایا، اور بات ایک ہی تھی، مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے لوگوں تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ مالکم لا ترجون، عزتیں تو اللہ دیتا ہے، رزق اولاد اللہ دیتا ہے، اور تم مانگتے 5 تنوں سے ہو، اور 5 تنی مشرکو۔ 5 تن کی پوجا وہاں سے شروع ہوئی، لا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوثا ویعوقا ونسرا۔ 5 تن پات، یہ 5 تنی مشرک۔ مالکم لا ترجونا، کیا ہو گیا تمہیں کہ کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف؟ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، کیوں ایمان کی حقیقت ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ صرف اللہ کی طرف رجوع۔ وقت گزرتا گیا، کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ 40 42، بڑی روایت ہے تو 80۔ 950 سال گزر گئے، 950 سال۔ یہاں پاکستان میں تو فلانے پیر پھوکا مارا تھے 90,000 مسلمان ہو گئے، ادھر پیر نے سلام پھیرا تھے 70,000 مسلمان ہو گئے۔ کوئی کہتے ہیں یہ رکھے مسئلے کرتے ہیں، رکھے مسئلے، خشک مسئلے، لوگ کیا صحیح ہوں؟ حضرت نوح سے میٹھی زبان کس کی تھی؟ حضرت نوح سے کامل زبان کس کی تھی؟
पुरतासीर जुबान किसकी थी। 950 साल बीवी ने भी मसला नहीं माना, बेटे ने भी नहीं माना, बेटे ने भी नहीं माना। किस्मत बदल देंदे ने, लेखा विच मेघ, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैंने कहा बकवास बंद कर, इधर पैगंबर की निगाहे तकदीर बदल गई, निगाहे वली से तकदीरें बदलती है। अगर किसी की निगाह से तकदीर बदल सकती होती तो नूह का बेटा जहन्नम में न जाता। अगर किसी की निगाहे करम से तकदीरें बदल सकती होती तो अबू तालिब जहन्नम में न जाता। अगर किसी की पुरतासीर निगाह से तकदीर बदल सकती होती तो हजरत इब्राहिम का अब्बा आदर जहन्नम में न जाता। दीन के साथ तमाशा बनाया। कोल नांगा बाबा लेके निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दौर बेईमाना, तकदीरें किसके हाथ में है? यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहू उम्मुल किताब। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, सारे तकदीर के दफ्तर पे यमहुल्लाह, सिर्फ अल्लाह का कब्जा है। व इंदहू उम्मुल किताब, असल रजिस्टर भी उसी के पास है, असल किताब भी उसी के पास है। किसी वली की निगाह से तकदीरें नहीं बदल सकती। तकदीरें चाहे बदले, चाहे खोटी करे, खरी करे, किस्मतों का फैसला करे, ये सिर्फ अल्लाह है। 950 साल तक पैगंबर मार खाता रहा, रात दिन मसला बयान करता रहा, और बिल आखिर पैगंबर रो पड़ा। और रो भी तब पड़ा कि जब अल्लाह ने बता दिया मेरे पैगंबर लई युमिना मिन कौमिका इल्ला कद मन आमन, जो ईमान लाने थे वो ला चुके हैं, अब मजीद कोई भी ईमान लाने वाला नहीं। तो हजरत नूह रो पड़े और फदा रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, फनसुर भी नहीं फंतसिर। अल्लाह मगलूबुन, मैं कमजोर हूं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सारे मुशरिक जत्था इकट्ठा है और मैं अकेला नूह पैगंबर हूं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तो कमजोर हूं। अन्नी मगलूबुन, लेकिन तू शाहजोर है। फंतसिर, तू मेरा बदला ले। इन मुशरिकीन ने जो 950 साल तक मुझ पे जुल्म किए हैं, तू खुद मेरा बदला ले। फंतसिर, फनसुर का माना इमदाद कर, फंतसिर का माना बदला ले। अल्लाह फरमाते हैं बता मेरा पैगंबर इलाह का माना। 950 साल तक नूह यही समझाते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब खुद भी किसको पुकार रहे हैं? अब खुद भी किसको पुकार रहे हैं? सिर्फ अल्लाह को पुकार। इसी दावत भी यही थी, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। पुकार भी रहे हैं किसको? सिर्फ अल्लाह को। ये पहला नादा नूह ने निदा की, अल्लाह के दरबार में रुजू किया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। अब फरमाया और सुनो नादा, मसला बता दिया। और कब्रों पे भागने वालों, और ताजिया तबूतों पे भागने वालों, और जाली करबला के नाम पे घोड़े दौड़ाने वालों, और दुलदुल बादशाह बनाने वालों, देखो दुश्मन के मुकाबला में अगर मगलूब होने लगो
تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ حضرت نوح دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب ہونے لگے تو کس سے مدد مانگی؟ کس کی طرف رجوع کیا؟ یہ پہلے ہی ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ علماء بھی حیران ہو گئے، یا سین تا آ گئی، اور سین تا آتی ہے طلب کے لیے، فَاسْتَجَبْنَا، اور ہے یہ کلام الہی، جہاں طلب کا استفعال کا معنی کیا بنے گا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس کا معنی تجھے بنتا ہے ہم نے بڑے ذوق سے ان کی دعا کو قبول کیا، بڑے ذوق کے ساتھ ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ مسئلہ یہی ایمان والا، اس پہ غور کرنی ہے، مصیبت آ جائے تعبید والے کے پاس نہیں جانا۔ یہ تو رات کو سویا ہے، لنٹر سے چوہا گر گیا، صبح صبح پیر کمال کے دربار پہ ہے جی تعبید لکھ دو، راتی کوئی مسئلہ بنے گا۔ یہ چوہے تو ڈراتے کہ آگ دے میں مسلمان ہاں، اے مسلمان ہے تو پھر مودی پکا مومن نے ہے، پورا کراڑ اسے دنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، رجوع اللہ ہے ہی نہیں، تو ایمان کہاں؟ ایمان کی بنیاد یہ ہے جب بھی کوئی جھپیڑا چڑھے تو پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ دشمنوں کے مقابلہ میں پیر صاحب نے تعبید لکھ دیا، اس نے کہا بھئی یہ تعبید ہے، 1.5 لاکھ روپیہ لوں گا اور گولی اثر نہیں کرے گی، کلاشن اثر نہیں کرے گی۔ فوجی آدمی تھا، فوجی کئی عقل والے بھی ہوتے اللہ کلیم، سمجھدار فوجی تھا، ناراض نہ ہونا، جو فوجی صاحب بیٹھے ناراض نہ ہو۔ تو اس نے کہا اچھا، وہ گھر گیا، کلاشن لے آیا، اس نے کہا پیر صاحب سیدھے ہو ذرا، میں تجربہ کر لوں 5 لاکھ دوں گا، آپ وہی تعبید باندھ لیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کے لیے، اس نے کہا میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں۔ دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ نوح پیغمبر کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ دس ریا نے جے دشمنہ تو مغلوب ہو وہ تے پکارنا کس نو ہے؟ جیسے نوح نے پکارا۔ اور فرمایا اور سنو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، دوسرا نادا آ گیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، اور حضرت ایوب نے جب پکارا ربہ، کس کو پکارا؟ ربہ، یہ بھی نادا۔ 18 سال کم و بیش بیمار رہنے والے پیغمبر، آزمائش اور امتحان آ گیا، بکریاں مر گئی، ریبڑ مر گئے، اولاد بھی مر گئی، مکان بھی ختم ہو گئے، اور قوم بھی مخالف ہو گئی۔ حضرت ایوب پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، سمجھ گئے ایک بیوی ساتھ رہ گئی، اور حضرت ایوب نے بستی بھی چھوڑ دی، اور سارے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اے ہمارے بزرگوں کا منکر ہے نا، بزرگوں نے پکڑ لیا ہے، یہ دن رات کہتا ہے نا نہیں سنتے، دن رات کہتا ہے نا بگڑی نہیں بنا سکتے، ہمارے بزرگوں نے اسے صحیح جھپیڑا چاڑا ہے، مسن یہ شیطان، شیطان نے پورے علاقے میں مشہور کر دیا، یہ صرف اللہ کی پکار کرنے والا وسیلے دا منکر، وسیلوں کا منکر،
استشفا کا منکر، بزرگوں کی قبروں کی بکروں کا منکر، نظروں کا منکر، حتیٰ کہ مرداں دے سنن دا بھی منکر۔ پورے علاقے میں شیطان نے مشہور کر دیا یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت ایوب پیغمبر 18 سال تک بیمار رہ گئے۔ اور اس کوڑی کو دیکھو جو مسلمان ہے، تھوڑی سی خارش آئی مزار کے ساتھ رگڑ رہا ہے۔ پیر کھارا شاہ کوئی کسی مزار کی مٹی، کوئی نمک، کوئی بابے سے ڈنڈا اوپر نیچے پھرا رہا ہے، کوئی بابے سے تھاپڑا لگا رہا ہے۔ اے شفالا ڈپو، اور نام مراد تو نے سوچا نہیں، وہ خود مر گیا ہے۔ موت سے بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ خود تو مر گیا اور موت اسے آئی، ساری بیماریاں نیچے ہیں، موت آ گئی۔ تب تو بابے کو قبر میں رکھ کے آیا اور اب کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تو سفارش کر، تو بیٹا دے، تو شفا دے دے۔ تو اسی بابے کے سامنے کھڑا ہے، ادھر بیچارے گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے، معذور مظلوم گھوڑا، کربلا والا گھوڑا، مظلوم گھوڑا، اس بیچارے کو آگے پیچھے پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں مولا۔ وہ مولے بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا، وہ مولا آگے بھی رسیاں پیچھے بھی رسیاں، مولے کو جکڑ کے کہتا ہے مولا پتر دے۔ مولا تو مولے کو خسی بھی کر دیا ہے۔ یہ جو 10 محرم والا گھوڑا ہوتا ہے یہ خسی ہوتا ہے، مولا خود خسی ہے، خسی سے بیٹا مانگ۔ اوہ اس کو کہو بنگی چرسی بے ایمانہ، جو بیٹا مانگنا تھا تو مولے کو خسی تھا نہ کر، خود مولے کو خسی کر کے پھر کہتا ہے بیٹا دے، پھر کہتا ہے فلانی چیز دے جس کی امید ہی نہیں۔ یہ ان مجبوروں کے اوپر پڑا ہے۔ اور حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، بیماری آ گئی، بیماری کیڑوں والی نہیں تھی۔ ہاں الحمدللہ یہ مسئلہ اب بریلوی بعض لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے، کیڑے نہیں پڑے تھے پہلے تو۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پیغمبر کو کوئی خسیس مرض لگ ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر کا جس طرح باطن خوشبودار ہوتا ہے اسی طرح نبی کا ظاہر بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ پیغمبر کے موت کے بعد وجود کو کیڑے نہیں کھاتے۔ ہوبل آن کما بوزیا، ہوبل آن کما بوزیا کل میت اليوم۔ امام ابن کثیر، علامہ سرخسی، بڑے بڑے حضرات نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا کہ پیغمبر کریم کا مقدس پاک وجود آپ کی قبر میں آج بھی ایسے ہے جیسے آج کا میت ہے، تر و تازہ میت، کل میت اليوم، جیسے آج آپ پہ موت آئی ہو اس طرح تر و تازہ میت۔ تو یاد رکھو نبی کا وجود اللہ اپنی قدرت سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ وہ نبوت کا مکان رہا ہے، تو نبوت کے مکان کو کبھی اللہ نہ گلنے دیتا ہے نہ سڑنے دیتا ہے، محفوظ رہتے۔ تو زندہ نبی کو کیسے کیڑے پڑ گئے؟ تو یہ کیڑوں والی بالکل اللہ اس مولوی کو کیڑے ڈالے جو پیغمبر کو بدنام کرتا ہے، بالکل بکواس ہے، کوئی کیڑے شیڑے نہیں پلے۔ بیماری تھی اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے نہیں بتائی، اور جب اللہ رسول نے نہیں بتائی تو ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، تمہیں کس نے کہاں سے خبر دی کہ فلانی بیماری تھی فلانی؟ اتنی بات ضابطے اور اصول کی ہے کہ نبی کا ظاہر باطن اتنا خوبصورت اور اتنا خوشبودار، اتنا تابناک، اتنا معصوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اندر اور باہر کے ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ کوئی گندگی کسی نبی کے قریب نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ اندازہ آپ کریں نبی اتنا پاک ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی بھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ ما زنت امرأۃ نبی قط،
پہلے نبیوں کی بیویاں کافرہ ہو سکتی تھی لیکن ان میں بھی زانیہ کوئی بھی نہیں، بدکار کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی وہاں تو صرف بیویاں قرآن نے نہیں کہا، وہاں تو ازواج کہا۔ زوج نساء میں فرق ہے، زوج او ہوندے جڑا ہکو جیا جوڑا ہوئے جویں او تے جویں اے۔ فرمایا میرا پیغمبر تیریاں بیویاں تو تیرا زوج تیرا جوڑ ہیں، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی آوے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایک بات کا جواب دیں، ایوب سے پہلے انبیاء گزرے تھے یا نہیں؟ گزرے تھے۔ ان کی قبریں تھیں یا نہیں؟ حضرت ایوب کسی قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ بکرا چھترا پکڑ کے کیوں نہیں گئے؟ پہلے بڑے بڑے انبیاء اکابر کی قبریں بھی موجود تھی، یا وہاں کھڑے ہو کے حضرت ایوب نے کسی نبی کو نہیں پکارا، کوئی تعویذ دھاگا گلے میں نہیں لٹکایا، کوئی جناب اور عطریاں پتریاں اور گھگے شگے کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو بیمار ایوب میرا پیغمبر ہے، اور کیسے رجوع کیا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے جب نادا ربہ ندا دی اپنے رب کو، اور کیسے ندا دی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر، اے میرا ربا مجھے بیماری لگ گئی، میں کمزور ہوں، الضر مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں بیمار ہو گیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے سنبھال لے، اپنی رحمت سے میری بیماریاں دور کر دے۔ حضرت ایوب نے جب بھی بیماری لگی اور حضرت ایوب کو ضرورت پڑی، کس کی طرف رجوع کیا؟ یہی وہ رجوع، یہی ایمان اور توحید کی حقیقت ہے کہ رجوع کر اللہ کی طرف۔ آج میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں، ایک تو وہ پڑوسی طبقہ ہے نا، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، بات تمہاری کر رہا ہوں، تم اسی طرح کرتے ہو۔ جب بیمار ہو گیا ہمارے ذہن میں پہلے کئی آسرے جی، ڈاکٹر، گھر والے، پیسے، سارا کچھ یہ پہلے، اللہ آخر میں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کے سب سے پہلی نظر جائے تو کس پہ جائے؟ ہر آسرے ہر سبب سے ہٹ کے پہلی نظر جائے تو ڈاکٹر پہ نہ ہو، پیسوں پہ نہ ہو، میرے بھائی بڑے مضبوط ہیں، قبیلہ بڑا مضبوط ہے، نہیں، یہ اسباب پہ نہ ہو۔ اسباب پہ نظر کرنے والے بھی شرک سے نہیں بچ سکتے، اس لیے اسباب کو دل سے نکالنا ہے، اور تیرا دل اچھلے تو کس کی طرف، رجوع کرے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جیسے حضرت ایوب خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیسے پکار رہے ہیں اور کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنی لاچارگی، بے چارگی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی تو ہے، تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ پکارا، فرمایا فاستجبنا لہ، پھر فاستجبنا لہ، ہم نے خود حضرت ایوب کی پکار کو سنا۔ وآخر دعوانا